الحمد لله الحمد لله الذي من قال تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا والصلاة والسلام على حبيبه محمد المصطفى وعلى آله التقى وصحبه نجوم الهدى أجمعين وبارك وسلم أبدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل رہنما حمد و ثنا کے بعد نہایت محترم و مکرم سامعین ذی وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید برہان رشید میں سے ایک آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے۔
دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سننے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ذوالجلال کا لاکھ لاکھ شکر ہے، لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ہماری زندگیوں میں بار بار جمعۃ المبارک آ رہا ہے اور اللہ کریم ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ اللہ ذوالجلال نے ہم پر کرم کیا ہوا ہے، فضل کیا ہوا ہے، مہربانی کیا ہوا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے جس طرح اللہ ذوالجلال ہمارے اوپر کرم فرما رہا ہے اور ہم بھی اپنے ذوالجلال کا شکر ادا کرتے رہیں، سجدہ سجود کرتے رہیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اس کا محبوب راضی ہو جائے۔ نہ جانے کب زندگی ختم ہو جائے، جب تک اللہ ذوالجلال نے ہمیں زندگی والی نعمت عطا کی ہے تب تک تو ہم اس کا سجدہ کرتے رہیں، اس کا شکر ادا کرتے رہیں، اس کے در پہ آ کے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں۔ یہ ہمارے پاس ایک انمول تحفہ ہے یہ زندگی۔ جب زندگی ختم ہو جائے گی تو پھر وہ آخرت والی زندگی ہے جب صالحین لوگ اپنے قبروں کے اندر اللہ کا ذکر کر رہے ہوں گے اور جب ان کے لیے لوگ دعائیں کر رہے ہوں گے، وہ روشن سے منور ہوں گے۔ تو جب انسان گنہگار ہوتا ہے بس اس کے دل میں افسوس ہی رہ جاتا ہے، اے کاش جب میں دنیا میں تھا اللہ نے زندگی دی ہے تو میں اللہ ذوالجلال کا شکر ادا کرتا رہتا، نمازیں پڑھتا، جمعے پڑھتا، قرآن پڑھتا، ذکر اذکار کرتا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات پر درود پاک پڑھتا اور میری ایسے زندگی گزر جاتی۔ لیکن اس وقت ایسا موقع نہیں ملے گا ہمیں۔ آج ہمارے پاس موقع ہے تاکہ ہم اس موقع کو ضائع نہ کریں، تاکہ ہم ایسے موقع کو ضائع نہ کریں اور ہم اللہ ذوالجلال کا شکر ادا کرتے رہیں، نمازیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، اپنی زندگی کو اچھا بنائیں تاکہ جب تم وہاں جاؤ، جب اللہ کے محبوب کی زیارت ہو تو اللہ کے محبوب خوش ہو جائے، تاکہ یہ زندگی کا مقصد پورا کر کے آیا ہے۔ جب زندہ تھا تو تب تک اللہ کو یاد کرتا تھا، اپنے محبوب کو یاد کرتا تھا، تو یہ سب سے بڑی اچھی زندگی ہے۔ تو حضرات محترم، جو میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے اس کے اندر اللہ ذوالجلال نے اپنے دوستوں کا ذکر فرمایا ہے، اپنے برگزیدہ بندوں کا ذکر فرمایا ہے جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کا ذکر فرمایا ہے۔ اور حضرات محترم، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے جب انسان اللہ
یہ ساری ماں کی تربیت ہوتی ہے۔ جب ماں بیٹے کی اچھی تربیت کرتی ہے، جب ماں اچھی ہوتی ہے، بیٹے کی تربیت اچھی کرتی ہے، اس کو سنبھالتی ہے، اس کو اچھا راستہ دکھاتی ہے، تو پھر کون پیدا ہوتے ہیں؟ جب ایسی ماں ہوتی ہے تو پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پیدا ہوتے ہیں۔ جب ماں ایسی ہوتی ہے تو حضور پیر مہر علی پیدا ہوتے ہیں۔ جب ماں اچھی ہوتی ہے تو حضور دادا علی حجویری پیدا ہوتے ہیں۔ جب ماں ایسی نیک ہوتی ہے تو حضرت بہو سلطان پیدا ہوتے ہیں۔ جب ماں ایسی نیک ہوتی ہے تو حضور غوث پاک پیدا ہوتے ہیں۔ جب ماں اچھی ہوتی ہے تو دنیا کے اندر کامل ولی اور بزرگ پیدا ہوتے ہیں، اللہ کے دوست پیدا ہوتے ہیں۔ جب ماں نیک صالح ہوتی ہے تو حضور پیر سید وقاص حسین شاہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ جب ماں نیک ہوتی ہے تو حضور پیر سید حسین الدین شاہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ جب ماں نیک ہوتی ہے تو حضرت بایزید بستامی پیدا ہوتے ہیں، حضرت ابراہیم بن ادم پیدا ہوتے ہیں۔ پھر ایسے پیدا ہوتے ہیں یا وقت کے ولی بن جاتے ہیں، یا وقت کے غوث بن جاتے ہیں، یا وقت کے قطب بن جاتے ہیں، یا وقت کے ابدال بن جاتے ہیں، یا اللہ ذوالجلال کے دوست بن جاتے ہیں۔ تو حضرات محترم، جب ماں نیک ہوتی ہے، اچھی تربیت کرتی ہے، تو پھر بیٹے نیک صالحین بنتے ہیں، فرما بردار بنتے ہیں، شرم و حیا والے بنتے ہیں، ساری ساری رات عبادت میں گزار دیتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، رات کو قیام کرتے ہیں، ایسی راتیں گزار دیتے ہیں، یا اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں یا رسول اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو حضرات محترم، یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے، یہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کی نشانیاں ہیں۔ یہ جو آج تک مزار آباد ہیں، ان کے اندر یہی اللہ کے دوست ہیں، آرام فرما رہے ہیں، کوئی عبادت کر رہے ہیں، کوئی رسول اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ تو حضرات ذی وقار یہ اللہ کے دوست ہیں، یہ ان کی نشانیاں ہیں۔ اللہ اللہ نبی پاک کے غلاموں، دیوانوں، مستانوں، پروانوں، آج اللہ کے ولی کی شان بیان ہو رہی ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ، آپ کے اوپر نزا کا وقت تھا، روح پرواز ہونے کو تھی، آپ اس پریشانی کے عالم میں تھے۔ جب نزا کا وقت قریب آتا ہے تو شیطان مردود آ جاتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ مرد مومن مرنے والا، یہاں سے جانے والا، مثال کرنے والا، کسی طرح اس کا ایمان ضائع ہو جائے، یہ بغیر ایمان کے چلا جائے، کیونکہ شیطان کو پتا تھا جو مر گیا ہے اس دنیا سے چلا گیا ہے، جو بھی کیا ہے یہاں سے، جو مومن چلا
کس حال میں ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ مرشد کو پتہ ہوتا ہے جب مرید پھنس جاتا ہے تو پھر مرشد نکالتا ہے اپنے مرید کو. محبت سے کہ سبحان اللہ. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ اس حال میں پریشان ہے. اب کیا کیا جائے؟ آپ کے مرشد کریم حضرت نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ کہیں دور دراز مقام پر وضو فرما رہے تھے. آپ نے جب نگاہ ولایت سے دیکھا ہے کہ میرے مرید کا آخری وقت ہے اور مردود آ گیا ہے اور مردود آ کے سوال جواب کر رہا ہے. مرشد سے برداشت نہ ہوا. جس مقام پر وضو فرما رہے تھے آپ نے وہیں سے آواز دی ہے اے فخر الدین رازی اس مردود کو کیوں نہیں کہتا کہ میں بغیر دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں. میں بغیر دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں. جب آپ نے ایسے فرمایا ہے تو امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کلمہ پڑھ کے اور آپ کی روح پرواز ہو گئی ہے. تو یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے. جہاں مرید مشکل میں ہوتا ہے مرشد کی نگاہ ہوتی ہے. آج تم بھی آزما لو کہ جہاں تم ہوگے لیکن مرشد کی نگاہ ہوگی تمہارے اوپر. جہاں مشکل آئے گی مرشد کو یاد کرو گے ضرور تمہاری مدد کرے گا. تو حضرات محترم یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے. حضرت سیدنا شیخ ابو صالح رحمت اللہ علیہ حضور غوث پاک کے والد گرامی ہیں. تو آپ کسی کام سے بہر تشریف لے گئے ہیں. تو جب آپ بہر گئے ہیں تو وہاں ایک نہر تھی, نالا تھا, ندی تھی, وہ بہہ رہی تھی. تو آپ بھی اس کے کنارے کنارے چل رہے تھے. تو کیا دیکھتے ہیں نہر کے اندر ایک خوبصورت سیب آ رہا ہے. اے مشہور واقعہ ہے. سیب آ رہا ہے. اللہ اللہ نبی پاک کے غلاموں دیوانوں مستانوں پروانوں حضرت سیدنا شیخ ابو صالح رحمت اللہ علیہ نے جب یہ دیکھا ہے کہ نہر کے اندر ایک سیب آ رہا ہے, آپ نے دیکھا ہے وہ سیب بہت خوبصورت ہے, اچھا ہے. آپ نے اس سیب کو اٹھایا ہے اور آپ نے اس کو کھا لیا ہے. جب آپ نے اس سیب کو کھایا ہے پھر بعد میں خیال آیا ہے کہ کسی کی امانت نہ ہو, کسی نے اپنی امانت
ابو صالح نے ایک سیب کھایا ہے لیکن آخرت کی فکر پڑ گئی ہے۔ اگر اللہ ذل جلال نے مجھ سے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، میرے اندر اتنی قوت نہیں ہے کہ میں سوال جواب کر سکوں۔ یا اللہ نے پوچھ لیا تو میں اس کا کیسے جواب دوں گا؟ اللہ حضرات محترم، حضرت سیدنا شیخ ابو صالح رحمت اللہ علیہ کے دل میں جب یہ خوف پیدا ہوا ہے، آپ پچھلے اپنے جہاں سے سفر شروع کیا گئے وہیں سے واپسی سفر شروع کر دیا گئے کہ میں دیکھتا ہوں شاید وہ بندہ موجود نہ ہو جس نے یہ سیب چھوڑا ہے۔ آپ نے واپس سفر شروع کیا ہے، آپ واپس جا رہے ہیں، جاتے جاتے کچھ سفر کیا ہے، کیا دیکھتے ہیں ایک باغ لگا ہوا ہے، اس باغ کی ایک ٹہنی جو ہے وہ نہر کی طرف آ رہی تھی۔ آپ اس باغ کے اندر گئے ہیں، پوچھنے لگے اس باغ کا مالک کون ہے؟ آپ پوچھنے لگے ہیں اس باغ کا مالک کون ہے؟ حضرت سیدنا عبدالصومی رحمت اللہ علیہ ان کا نام تھا۔ وہ کہنے لگے اس باغ کا مالک میں ہوں، کیا کام ہے، کیسے آنا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگے میں سفر کر رہا تھا، جب میں نے نہر کی طرف دیکھا ہے تو ایک سیب جا رہا تھا، خوبصورت لگا ہے، میں نے سیب کو اٹھایا ہے اور میں نے سیب کھا لیا ہے۔ جب میں نے سیب کھایا ہے میرے دل کے اندر خدا کا خوف پیدا ہو گیا ہے، میں نے کہا کسی کی امانت نہ ہو، میں نے کھا لیے، اگر کل رب مجھ سے پوچھے گا میں کیا جواب دوں گا؟ جب حضرت سیدنا عبداللہ صومی نے یہ بات سنی ہے، اس کے دل میں بات آ گئی ہے کہ یہ بندہ عام نہیں ہے، یہ اللہ کا دوست ہو سکتا ہے یا حضور کی اہل بیت میں سے ہو سکتا ہے، یہ کوئی عام شخص نہیں ہے کہ ہر کسی کے دل میں خدا کا خوف نہیں آتا۔ یہ کیسا شخص ہے؟ ایک سیب کھایا ہے، وہاں سے پلٹ آیا ہے۔ اللہ نبی پاک غلاموں دیوانوں مزدانوں ذرا غور فرماؤ۔ جب حضرت سیدنا شیخ ابو صالح نے یہ بتایا ہے کہ میں نے سیب کو کھا لیا ہے لیکن مجھے معاف کر دیں، حضرت سیدنا عبداللہ صومی کہنے لگے اے اللہ کے نیک بندے، میں ایسے تجھے معاف نہیں کروں گا، میری
آخر میں سوچتے سوچتے یہ فیصلہ کیا ہے چلو یہ زندگی فانی ہے، وقت گزر جائے گا، وقت گزر جائے گا، یہ زندگی فانی ہے، یہ رہنے والی نہیں ہے، تاکہ مجھے معافی مل جائے گی، تاکہ آخرت میں مجھے اس کا کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، آخرت کے اندر کوئی اس کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، تاکہ زندگی کے اندر جو ہونا ہے میں اس کو پورا کر جاؤں۔ اللہ اللہ حضرات ذی وقار سوچنے کے بعد آپ نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ مجھے منظور ہے، آپ تیاری کرنے لگے ہیں، نکاح کی تیاری ہو گئی ہے، نکاح ہو گیا ہے، نکاح ہونے کے بعد جب حضرت سیدنا شیخ ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ کمرے کے اندر جانے لگے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک حسین و جمیل لڑکی بیٹھی ہے جس کا چہرہ چودھویں کے چاند سے بھی زیادہ چمک رہا تھا۔ جب آپ نے دیکھا ہے واپس مڑے ہیں، ڈر گئے ہیں، وہ تو کہہ رہے تھے لولی لکڑی ہے، یہ تو سلامت ہے، کوئی اور نہ ہو میں کسی اور امتحان میں نہ پھنس جاؤں۔ جب آپ واپس آئے آپ کہنے لگے گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ وہی لڑکی ہے جس کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا ہے۔ آپ تو کہنے لگے ہیں اس کا معاملہ تو یہ ہے، یہ وجہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ وہ کہنے لگے جب سے پیدا ہوئی ہے اس نے اپنے آنکھوں سے کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا، جب سے پیدا ہوئی ہے یہ چار دیواری سے باہر اس نے قدم نہیں رکھا، جب سے یہ پیدا ہوئی ہے کسی نے کسی غیر مرد کی آواز نہیں سنی، جب سے یہ پیدا ہوئی ہے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا، یا کسی کی اس کے اوپر نظر پڑی ہو یا اس کی کسی کے اوپر نظر پڑی ہو، یہ گھر کے اندر ہی جوان ہوئی ہے۔ پھر کون تھی؟ حضور کی آل، علی کی اولاد، اولاد بطول، نسل رسول، حضور کی آل میں سے تھی، سیدزادی تھی اور حسن حسینی سید تھے۔ تو جب آپ کی شادی ہو گئی ہے، وقت گزرتا گیا ہے، پھر پیدا کون ہوئے ہیں؟ حضرت سیدنا محی الدین، حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی، محبوب زبانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے ہیں۔ پھر ایسے ہی پیدا نہیں ہوئے، 15-12 کے حافظ بھی تھے اور نادر ذات ولی بھی تھے۔ جب ماں نیک صالح ہوتی ہے تو پھر اولاد بھی صالح پیدا ہوتی ہے، پھر اولاد بھی اللہ کی ولی پیدا ہوتی ہے۔ تو حضرات محترم، یہ اولیاء اللہ کا مہینہ ہے، اور پچھلے جمعے پہ بھی میں نے عرض کیا تھا کوشش کیا کرو جب تک زندہ رہو ان کو یاد کیا کرو، جب تم اللہ کے ولیوں کو یاد کرو گے، اللہ کے دوستوں کو یاد کرو گے، اللہ کے برگزیدہ بندوں کو یاد کرو گے، پھر اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر کرم ہوگا، پھر اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر فضل ہوگا، اللہ کی طرف سے مہربانی ہوگی تمہارے اوپر۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، جہاں جہاں بھی مزارات ہیں وہاں جایا کرو، فاتحہ پڑھا کرو، دعا کیا کرو، گھروں کے اندر ان کا ذکر کیا کرو۔ ان کو یاد کرنے سے
اللہ تمہارے اوپر اپنی رحمت اپنا فضل کا نزول فرمائے گا۔ جس طرح تم اولیاء اللہ کو یاد کرتے ہو اسی طرح اللہ کے پیغمبروں کو یاد کرتے ہو، ورنہ تو یہ قصہ کہانی ختم ہو جاتی۔ اللہ عز و جلال نے خود فرمایا ہے کہ تم ان کو یاد کیا کرو، ان کو یاد کرنا تمہارا کام ہے اور تمہاری مشکلیں آسان کرنا میرے ذوالجلال کا کام ہے۔ تو جب تک اللہ ذوالجلال نے یہ تمہیں زندگی عطا کی ہے تب تک 5 وقت نماز پڑھا کرو، ذکر اذکار کیا کرو، حضور کی ذات پہ درود پاک پڑھا کرو، نہ جانے یہ کب زندگی ختم ہو جائے۔ وہاں کسی کی ذات نہیں پوچھی جائے گی، وہاں کسی کی کوٹھی بنگلہ نہیں پوچھا جائے گا، پراپرٹی نہیں پوچھی جائے گی، جو تم نے یہاں کردار کیا ہے دنیا کا یہاں وہ نہیں پوچھا جائے گا۔ وہاں تو اعمال کا نبیڑا ہوگا، ترازو لگا ہوا ہوگا۔ یہ بتاؤ کہ جو کچھ میں نے تمہیں عطا کیا ہے اور تم نے وہ کہاں کہاں خرچ کیا ہے؟ کیا دنیا کے اندر سارا دنیا پہ خرچ کر رہے ہو یا دین کے اوپر بھی کچھ خرچ کیا یا نہیں؟ مسجد بنائی ہے کہ نہیں بنائی؟ مدرسہ بنایا ہے کہ نہیں بنایا؟ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا ہے کہ نہیں بنایا؟ میرے پیغمبر کے طریقوں پہ چلے ہو یا نہیں چلے؟ تم نے کیا کیا ہے؟ یہ سارا کچھ وہاں پوچھا جائے گا۔ ہاں تم نے کوئی اچھے عمل کیے ہوں گے تو تم پار لگ جاؤ گے، نہیں تو رہ جاؤ گے قبر کے اندر۔ اب بینک کے اندر جاتے ہو نا تم لوگ، اگر کسی کے بیل کے اوپر کوئی خرابی ہو تو باہر نکال دیتے ہیں، جس کے بیل ٹھیک ہو وہ پاس ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں نے دنیا اور آخرت کے مناظر دیکھے ہیں اور سب سے بڑا مناظر جو مشکل ہے نا وہ قبر ہے، اس کے علاوہ اور کوئی جگہ مشکل نہیں ہے۔ اتنی دوزخ بھی مشکل نہیں ہے، اتنی جہنم بھی مشکل نہیں ہے جتنی قبر مشکل ہے۔ تو یہ کیسے آسان ہوگی؟ یہ تمہارے عمل سے، نیک کام کرنے سے یہ آسان ہوگی تمہاری منزل، ورنہ وہیں رک جاؤ گے، پھنس جاؤ گے اور کوئی راستہ نہیں ملے گا تمہیں کہ اللہ نے جب تک تمہیں یہ زندگی دی ہے اس کو اچھے طریقے سے گزارو اور اللہ رسول کے نام پہ خرچ کرو زندگی تاکہ تمہاری دنیا اور آخرت اچھی ہو جائے۔ تو حضرات محترم، وائرس چل رہا تھا جس کی وجہ سے